کہتے میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا، اللہم صلی علی محمد، میں نے کہا کہ مولا ہر ایک کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ ہزاروں آدمی مولا کو سلام کر رہے ہیں، کوئی مشکل بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مولا سب کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دم میری آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا، اب جو میں نے منظر دیکھا، ہر زائر کے ساتھ ایک امام رضا کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے میں نے دیکھا ہر زائر کے ساتھ ایک امام رضا کھڑے ہیں، میرے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ساتھ والے کے ساتھ بھی، کسی سے احوال پرسی کر رہے ہیں، وہ امام رضا سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو جس وقت میں لاکھوں جگہ پہ آ سکتا ہے، اللہ اکبر، جس کا 8واں بیٹا ایک وقت میں لاکھوں جگہ پہ آ سکتا ہے، تو اس کا جد جو ہے وہ 40 جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ اچھا اللہ بتا دے، اللہ زیادہ دیر انتظار نہ کروا، وہ ہے کیسا؟ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، کس طرح کا ہے؟ اسلحہ وغیرہ رکھتا ہے ساتھ اپنے؟ دیکھ لینا۔ تو اے اللہ بتا ہے کیسا؟ کہ میں نہیں بتاؤں گا، ایک ہو تو بتاؤں۔ اے اللہ بتا دے کتنے ہیں؟ کہ بہت ہیں۔ کہا جی میں چہرہ نہیں بتا سکتا، میں علامت بتا سکتا ہوں۔ اے اللہ علامت کیا ہے؟ علامت ہی بتا دے، چل شیطان کی علامت کیا ہے؟ کہا شیطان کی علامت یہ ہے جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد وآل محمد، کہ جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ تو جو چھوٹے ولی کے ذکر پہ چہرہ بگاڑے وہ بھی شیطان، اور جو بڑے ولی کے ذکر پہ چہرہ بگاڑے وہ بھی شیطان۔ اور اللہ نے تو کہہ دیا نا، من الجنت یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ کرتے ہیں دلوں میں، من الجنت والناس، کچھ جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں، کچھ جنوں میں ہے کچھ انسانوں میں۔ بھئی ایک ہو تو بتاؤں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ولی کا ذکر ہو دائیں بائیں دیکھ لیں، اگر کوئی چہرہ بگاڑے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، شکل انسان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور غدیر قم میں بھی اللہ نے یہی کہا تھا، واللہ یعصمک، تو علی کا ذکر کر دے، واللہ یعصمک من الشیطان نہیں کہا، اللہ تجھے شیطان سے بچا، من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو جو فرما رہے تو عزیزان محترم، آیت کا تیور بڑا عجیب ہے۔ لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یعنی گویا تم نے عمل کیا ہی نہیں۔ حجت قائم کرنا اللہ کے سامنے عمل کی بربادی کا سبب، نماز پڑھی گویا نہیں پڑھی۔ تو اللہ اس آیت میں تحفظ اعمال کا حکم دے رہا ہے، تحفظ اعمال کا حکم دے رہا ہے۔ عمل کا کرنا کچھ اور ہے، عمل کی حفاظت کچھ اور ہے۔ ویل للمصلین، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، الذین هم، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز، عن صلاتهم ساہون، کہ جو نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمازی بھی کہہ رہا ہے، جہنمی بھی کہہ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والے، جہنم کا وہ کنواں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو کیا حقیقت عرفان کے ساتھ، حقیقت معرفت کے ساتھ، حقیقت ادراک کے ساتھ، ورنہ اگر ویسے عبادت کرنی ہوتی شیطان نے بھی کی ہے،
معرفت کے ساتھ نہیں تھی، ادراک کے ساتھ نہیں تھی، عرفان کے ساتھ نہیں تھی. تو عزیزان محترم، اگر تو نے شرک کیا، عمل برباد، عمل ضائع، عمل تباہ. عمل کیا ہے؟ آئین کے بنتے ہیں 70، میم کے ابجد میں بنتے ہیں 40، 110، لام کے 30، 140. عمل کے عدد بنتے ہیں 140. علم کو دیکھیں، عین کے 70، لام کے 30، میم کے 40، 140. عمل 140، علم 140. عمل 140، علم 140. عمل اس وقت تک عمل نہیں بنتا جب تک علم نہ آ جائے. علم اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک باب مدینہ پہ نہ آ جائے. اللہ اکبر. علم اس وقت تک علم نہیں بنتا جب تک باب مدینۃ العلم پہ نہ آ جائے. تو ہر عمل کو دیکھتے جاؤ، اگر باب مدینۃ العلم کے پاس ہے تو عمل ہے، اگر باب مدینۃ العلم سے روح گردان تو عمل نہیں. تو جو فرما رہے ہیں، بغداد سے ایک قافلہ نکلا، بغداد سے ایک قافلہ روانہ ہوا. کہاں جی؟ رسول نے فرمایا ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں بھی. ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں چین. شلواریں چھوٹی چھوٹی، اب اللہ جانے اس زمانے میں لوٹا تھا یا نہیں تھا، ہوگا آج بھی ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ آ گئے. اب تو بستر بھی لپیٹے روانہ ہوئے. کہاں کے لیے؟ چین جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. چین، رسول نے کہا چین علم. پورا قافلہ تیار ہوا بغداد سے روانہ ہونے کے لیے. تو حضرت بہلول کو پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے چین. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قافلہ علم حاصل کرنے چین جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے پہنچ گئے، راستے میں زمین کو کھودنا شروع کر دی. حضرت بہلول نے زمین کو کھودنا شروع کیا. قافلہ آیا، بہلول صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہا گمی تھی؟ کہا شہر بغداد میں. کہا جی گمی تھی شہر بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ. کہا جی عجیب پاگل آدمی ہے. ہم صحیح کہتے ہیں تو پاگل ہے، بیوقوف ہے. گھومی شہر بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ. تو بہلول نے کہا میں پاگل ہوں یا تم؟ علم کا وارث بیٹھا مدینے میں، جا رہے ہو چین؟ ہائے ہائے. تو جو فرما رہے ہیں، اگر شہر بغداد کی گمی ہوئی سی یہاں مل سکتی، وہاں کا علم چین میں مل سکتا. اور نجف کا ایک نام سیند بھی ہے. تو جو فرما رہے ہیں، اب بات آ گئی تو ایک دو تحفے آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آج کی رات کے تحفے سمجھ لیں. عربی زبان میں ہر حرف جو ہے وہ مرکب ہے، یا 2 حرفوں سے مل کے بنا یا 3 حرفوں سے. الف مجموعہ ہے الف، لام اور فے کا. توجہ ہے. الحمدللہ میں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اس میں مقدس امیر المومنین ابجد کی روشنی میں زبر و بینات کے آئینے میں 3 جلدوں میں کتاب ہے، 550 صفحے کی. اس میں فقط مولا کائنات کے نام کو ایک حقیقت میں ایک بہت بڑا مولا نے ایک کارنامہ عطا کیا ہے. تو میں نے اس کتاب کے شروع میں سرورق میں یہ شعر لکھا ہے کہ روز محشر ہر کسی در دست گیرت نامئی من نیز حاضر میشم با ان کتاب در بغل. قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں نام عمل ہوگا، میرا نام عمل میری یہ کتاب ہوگی. تو الحمدللہ 42 بکس ہو چکی ہیں، 42 کتابیں الحمدللہ ابھی تک میں نے تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب یہ ہے کہ جس کی 3 جلدیں ہیں. شرح دعائے نقبہ 6 جلدوں پہ ہے، اور اس کے علاوہ شرح زیارت اربعین 2 جلدوں پہ ہے.
اسرار بائے بسم اللہ 2 جلدوں میں ہے، اسرار ہویت 2 جلدوں میں ہے، اور اس کے بعد کل قرآن کریم کی ابجدی تفسیر 44 جلدوں میں مرتب ہو رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں انشاءاللہ بالترتیب آتی رہیں گی۔ اس کے اندر کچھ راز لکھے ہیں، ایک راز آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ ہر حرف عربی زبان میں یا 2 حرفوں کا مجموعہ یا 3 حرفوں کا مجموعہ۔ الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک مکتوبی ہے 2 ملفوظی۔ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو ذکر علی کی الف پہ بتا رہا ہوں۔ الف 3 حرفوں سے مل کے بنا، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کو ابجد کہتے ہیں، باطن کو بینات کہتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ جو لکھنے میں آئے وہ ہے ابجد، جو پوشیدہ ہو وہ ہے بینات۔ دوبارہ کہہ دو، جو لکھنے میں آئے اس کو کہتے ہیں ابجد، اور جو مخفی ہو اس کو کہتے ہیں بینات۔ واضح ہو گیا؟ اب الف جو ہے اس کا الف ظاہر ہے، لام اور پہ چھپا ہوا ہے۔